گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ کا دن آ گیا تو ہم میں سے گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شامل ہوئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو میت کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 مینڈے خریدتے، موٹے تازے سینگ والے، چتکبرے اور خصی۔ ان میں سے ایک اپنی امت کے ہر اس آدمی کی طرف سے کرتے جو اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح فرماتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ 2 دانت والا دوندا جانور ذبح کرنا لازم ہے۔ اگر 2 دانت والا جانور نہ ملے تو پھر 2 دانتوں سے کم عمر والی بھیڑ یا دمبا ذبح کرنے کی رخصت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دانت والے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، البتہ اگر مشکل پیش آئے تو پھر 2 دانت سے کم عمر کی بھیڑ ذبح کر لو۔ اس نے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دانتوں سے کم عمر والے دمبے کی قربانی دی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ 2 دانت سے کم عمر والا دمبا یا بھیڑ وہ ہے جس کی عمر 1 سال یا 1 سال سے کچھ کم ہو۔ قربانی کے لیے 2 دانت والا دوندا جانور ہونا ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن تک قربانی کرنا جائز ہے۔ عید کا دن اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے دن تک۔